السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ سورہ طلاق کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ آسمان اور زمین سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ان تمام زمینوں میں اور تمام آسمانوں میں حکم اگر چلتا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالی کا چلتا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت بھی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی تمام کائنات کو محیط ہے۔ اور یہ تینوں باتیں ایمانیات کے قبیل سے ہیں، اور نہ صرف اہل ایمان کو بلکہ تمام عقل رکھنے والے لوگوں کو ان تینوں باتوں پر کامل ایمان اور یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر حضرات مفسرین نے اس آیت کی تشریح فرماتے ہوئے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ 7 آسمان ایک کے اوپر ایک
اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ہر ایک دوسرے آسمان کے درمیان میں بڑا فاصلہ ہے، جیسا کہ بعض روایات سے پتہ بھی چلتا ہے کہ تقریباً 500 سال کی مسافت ہے ایک دوسرے آسمان کے درمیان میں، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کا مشاہدہ کرایا ہے، جیسا کہ واقعہ اسراء و معراج میں اس کی پوری وضاحت احادیث شریفہ میں موجود ہے کہ جب آپ کو مسجد اقصی سے آسمانوں کے سفر پر لے جایا گیا تو سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے ساتھ تھے۔ پہلے آسمان پر آپ پہنچے تو دروازہ بند تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے جو سیکورٹی اور حفاظت پر مامور فرشتے تھے انہوں نے پوچھا کون؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام جو سب فرشتوں کے سردار ہیں ان کا نام آتے ہی فوراً گیٹ کھول دیا جاتا، بلکہ اور تحقیق کی گئی کہ وَمَن مَّعَكَ، کہ آپ اکیلے ہیں یا کوئی اور ساتھ بھی ہے؟ تو بتایا کہ ہاں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ ہیں۔ تو بھی گیٹ نہیں کھولا گیا کہ بھئی اتنی بڑی شخصیت ساتھ آ رہی ہے اور سید الملائکہ خود موجود ہیں، نام سنتے ہی گیٹ کھل جائے، ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ پھر تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ یہ بتاؤ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے آنے کی یا نہیں؟ وہ مدعو ہیں یا نہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ان کو دعوت دی گئی ہے، جبھی تو ہم لے کے آئے ہیں جب دروازہ کھلا۔ اور اسی طرح کا معاملہ دیگر آسمانوں پر بھی پیش آتا رہا پے در پہ، اور ہر آسمان میں الگ الگ پیغمبروں سے جو وہاں موجود تھے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کلام فرمایا، حال چال پوچھا، اور ان حضرات نے بھی آپ کا استقبال کیا۔ تو یہ جو روایات ہیں اسراء و معراج کی، ان میں یہ صراحت ہے کہ پے در پہ ایک کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے ہیں، اور وہاں پر بھی لوگ موجود ہیں
فرشتے بھی ہیں، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے وہ حضرات بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق۔ تو اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں کہ آسمان پے در پہ بنے ہوئے ہیں، اور ہر ایک دوسرے آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ ساتوں آسمان کو تو چھوڑیے، جو آسمان ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے فیروزی رنگ کا، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آبادیوں میں، جنگلات میں، پہاڑوں میں، بر میں یا بحر میں، ہر جگہ یہی آسمان دنیا نظر آتا ہے۔ اس آسمان کی حد تک بھی کوئی انسان اپنے بنائے ہوئے آلات و اسباب کے ذریعے نہ پہنچ سکا ہے نہ پہنچ سکتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، کیا قدرت کاملہ ہے، جس تک کسی انسان کی رسائی تو دور رہی اس کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے۔ یہ جو چاند ہیں، ستارے ہیں، یہ تو سب بہت نیچے ہیں آسمان سے۔ جو سب سے قریب سیارہ ہے اس زمین سے وہ چاند ہے، اس میں بھی کوئی کبھی کبھار سالوں میں پہنچ جاتا ہے تو سمجھتا ہے بڑا تیر مار لیا، لیکن اس سے آگے اور دیگر سیاروں میں اور آسمانوں میں آسمان تک پہنچنے کو تو کوئی آج سوچ بھی نہیں پایا، اتنی تمام ترقیوں کے باوجود۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے ایک نہیں سات آسمان بنائے، اس کی شان اور اس کی جلالت اور اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ تو ہے آسمانوں کا معاملہ۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور اتنی ہی زمینیں بنائیں۔ اب اس کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ سے کیا مراد ہے۔ تو ایک تفسیر تو اس کی یہ منقول ہے، جس کی تائید بھی بعض روایتوں سے ہوتی ہے، کہ جیسے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے ہیں 7 اور ہر ایک دوسرے آسمان میں فاصلہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیچے 7 زمینیں بنائی ہیں اور ہر ایک دوسری زمین میں فاصلہ ہے، اور ہر زمین کے اندر اللہ کی مخلوقات ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، جن تک آدمی کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 7 زمینیں تو بنی ہیں مگر ان کے درمیان میں فاصلہ کچھ نہیں ہے، سب پیاز کے چھلکے کی طرح ایک کے اوپر ایک ہیں۔
اس کی تائید ایک روایت سے ہوتی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی دوسرے کی ایک بالشت زمین ناحق دبا لے تو قیامت میں اس حصے کو 7 زمین سے نکال کر اس کے گلے میں طوق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ تو اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ زمینیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، تہ بتہ ہیں۔ پھر جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ زمینوں کے درمیان میں فاصلہ ہے اور ہر زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات ہیں، ان میں پھر یہ بحث ہوئی ہے کہ اگر یہ بات ہے تو ان زمینوں تک روشنی کیسے پہنچتی ہے، کیونکہ سورج تو ایک ہی ہے۔ تو اب 2 رائے ہو گئیں۔ ایک رائے یہ ہوئی کہ یہ تہ بتہ ہیں اور درمیان میں تو اوپر والی زمین آ جاتی ہے، لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے سے جو روشنی کھلی جگہ سے حاصل ہوتی ہے اسی سے وہ مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اور دوسری رائے یہ کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے کہ ان کے لیے روشنی کا کوئی الگ انتظام فرما رکھا ہو، تو کوئی بات بھی حتمی دلیل سے نہیں کہی جا سکتی، بس یہ اندازے ہیں اور کوئی ایسی معتبر دلیل کہ جس کو بالکل انکار نہ کیا جا سکے ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ ایسے معاملات میں ہم صرف قرآن پاک کی بتائی ہوئی بات پر بغیر کسی تفصیل کے یقین کر لیں اور ایمان لے آئیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں، مگر وہ کیسے بنائی ہیں، ان کے درمیان میں فاصلہ ہے یا نہیں ہے، وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور پھر روشنی ان میں کیسے آ رہی ہے کیسے نہیں آ رہی ہے، یہ سب باتیں ہمارے ناقص فہم سے بہت دور ہیں۔ ان باتوں پر بغیر کسی معتبر اور صحیح وحی والی دلیل کے ہمارے پاس کوئی ذریعہ یقین نہیں ہے۔ ایک تیسری بات بھی بعض علماء نے لکھی ہے کہ 7 زمینوں سے مراد 7 بڑے بڑے سیارے ہیں، جیسے زہرہ ہے، مریخ ہے اور دیگر ہیں، اور ان سب کا آسمان ایک ہی ہے، اور وہ سب اسی طرح سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں جیسا کہ ہم دنیا میں رہ کر سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ 7 زمینیں تہ در تہ نہیں ہیں، پہ در پہ نہیں ہیں، بلکہ ایک میدان میں الگ الگ جگہوں پر ہیں۔
یہ بات بھی ایک تخمینی اور اندازے کے درجے کی ہے، اور اس کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے، نہ حتمی طور پر اسی کو یقین کیا جا سکتا ہے، اسی پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بہت سے اکابر نے اس آیت کی تشریح میں زیادہ تدقیق میں نہ پڑھتے ہوئے اختصار کے ساتھ یہی فرمایا کہ بھائی اتنا یقین رکھو کہ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں بھی ہیں، مگر ان زمینوں کی نوعیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اس کا اصل علم اللہ تعالی ہی کو ہے۔ اور جیسے بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی زبردست نشانی ہے۔ انسان تو ایسی زمینوں کو پیدا کرنے کے بارے میں، بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے، بنانا تو دور رہا، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو ایک بات تو اس آیت میں یہ فرمائی گئی، دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ آسمان ہو یا زمین، 7 آسمان ہو یا 7 زمینیں، ان کے بارے میں جو بھی احکامات جاری ہوتے ہیں، جن کی تعمیل کی جاتی ہے اور ضروری طور پر ان کا نفاذ ہوتا ہے، وہ احکامات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے جاری ہوتے ہیں۔ اب یہ احکامات 2 طرح کے ہیں، ایک حکم ہے تشریعی، یعنی مکلف مخلوقات کو یہاں زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا اور آتا رہا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے عبادات، معاشرت، اخلاق، معاملات کیسے اختیار کیے جائیں، اللہ تعالیٰ نے سب بتایا۔ یہ تشریعی احکامات ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات واجب التعمیل ہے، اسی کا آرڈر مانا جائے گا، اسی کا حکم چلے گا۔ کامیابی اور فلاح جبھی ملے گی۔ اور دوسرا امر ہے جس کا تعلق نظام عالم سے، تکوین سے، سورج کب نکلے گا، کب ڈوبے گا، ہوا کب چلے گی، بارش کب ہوگی، زندگی کب کس کو ملے گی، کب کس کو موت آئے گی، اس طرح کی تمام چیزیں یہ ایسے ہی نہیں چل رہی کہ بس خود بخود ہو رہا ہو، جی رہے ہوں، مر رہے ہوں، ہوائیں چل رہی ہوں، طوفان آ رہے ہوں، لوگ ٹھیک ہو رہے ہوں، وبائیں پھیل رہی ہوں، لوگ مر رہے ہوں، سب خود بخود ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب ہمارے حکم سے ہو رہا ہے، جو آسمان میں ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے حکم سے ہے، اور جو زمین میں ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، وہ بھی ہمارے حکم ہی سے ہوگا۔ ہمارے حکم کے بغیر کچھ نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں تو دنیا میں یہ نظر آتا ہے کہ فلاں بات پیش آ گئی اس لیے اس کا یہ نتیجہ نکلا، مگر اللہ تعالیٰ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ سبب کچھ بھی بنا ہو، حکم ہمارا چلتا ہے، ہمارا حکم ہوگا
تو بات سامنے آئے گی، حکم نہیں ہوگا تو لاکھ کوشش کر لو بات سامنے نہیں آ سکتی۔ اسی تناظر میں موجودہ ماحول میں بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج سے 3-4 مہینے پہلے ساری دنیا رواں دواں تھی اور ہر آدمی دنیاوی مشغولیات میں دن رات لگا ہوا تھا۔ ہوائی جہاز سے ادھر ادھر لوگ آ جا رہے تھے، ہوائی اڈوں میں تل بھرنے رکھنے کی جگہ نہ تھی، ٹرینیں بسیں کاریں ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اور ایسا حکم آیا، ایسے ذریعے سے حکم آیا کہ جس کو عام آنکھیں دیکھ بھی نہیں سکتی، اور اس حکم کی وجہ سے ساری دنیا ایک چلتے ہوئے پہیے کی طرح جام ہو گئی۔ جیسے چلتا ہوا پہیہ رک جائے، بریک لگ جائے، ساری دنیا کی نقل و حرکت پر بریک لگ گیا، کیونکہ حکم خداوندی اب یہ آیا کہ بریک لگے۔ ادھر ادھر جانے والے اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو کر کے رہ گئے، دکانوں پہ تالے پڑ گئے، بازاروں میں سناٹا پسر گیا، ہوائی اڈے، اسٹیشن، بس اڈے ویران ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہوا وہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا حکم چلا اور ہمارا حکم چلے گا۔ اسباب ضرور اختیار کرو، تدابیر ضرور اختیار کرو، لیکن جب تک کہ ان حالات کو بدلنے کا حکم ہمارا دوبارہ نہیں آئے گا، حالات بدل نہیں سکتے۔ حالات آئیں گے بھی اللہ کے حکم سے اور بدلیں گے بھی اللہ ہی کے حکم سے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے فرمایا زمانے کو برا بھلا مت کہا کرو، لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا مت کہو، مہینوں کو برا بھلا مت کہو، دنوں کو برا بھلا مت کہو، سالوں کو برا بھلا مت کہو۔ فرمایا انی انا الدہر، زمانہ کیا ہوتا ہے؟ میں ہوں زمانہ، میرے ہاتھ میں ہے سب کچھ، جدھر چاہے پلٹ دوں، ادھر سے ادھر کر دوں، حکم میرا چلتا ہے۔ زمانے کو گالی کیوں دے رہے ہو؟ زمانے کی کیا حیثیت اور اوقات ہے؟ حکم میرا چلے گا۔ جب تک چاہیں گے اللہ تبارک و تعالی حالات ایسے رہیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے سیکنڈوں میں حالات بدل جائیں گے۔ لہذا لو اللہ کی طرف لگانی ہے، راضی اسے کرنا ہے، اسی کی بات ماننی ہے، اسی کے حکم پر چلنا ہے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ اور تیسری بات یہ فرمائی تعجب مت کرو، کیسے آسمان بن گئے، کیسے زمین بن گئی، کیسے آرڈر چل رہا ہے۔ فرمایا تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق بھی ہے اور علیم و خبیر بھی ہے۔ جب وہ قادر مطلق ہے تو تعجب کی کیا بات؟ قدرت کاملہ اسے حاصل ہے، جو وہ چاہے گا وہ کرنے پر قادر ہے، اور اس کا علم محیط ہے۔ تم اندر کرو، باہر کرو، سامنے کرو، چھپ کر کے کرو، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں۔ تو سورہ طلاق کا اختتام بہت ہی شاندار انداز میں کیا جا رہا ہے، جس میں میاں بیوی کو بھی نصیحت ہے کہ ہوش میں رہو، ذرا اپنے معاملات کو درست رکھو، کیونکہ علم و قدرت اللہ تعالیٰ کی سب کو محیط ہے۔
اور تمام انسانیت کو بھی پیغام ہے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی تعمیل کرو، اس کے حکم کو تسلیم کرو، اس کی ذات پر کامل یقین رکھو، جبھی تمہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اتنی ہی زمینیں بھی بنائیں۔ يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير۔ اترتا ہے اس کا حکم ان کے اندر تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی آرڈر تو اسی کا چلتا ہے، قدرت اسی کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں سمائی ہے ہر چیز، اللہ تعالیٰ کے علم میں سمائی ہے ہر چیز کی، یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز سمائی ہوئی ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ بات ہر آدمی کے دل میں ذہن نشین ہو جائے اور اس میں کوئی شک شبہ نہ رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے، ہر طرح کی کج روی سے، کم فہمی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔